السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین و ناظرین، کیا حال ہے؟ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کے علم اور عمل کے اندر برکت عطا فرمائے۔ زبدۃ الاحادیث کے اندر سے ہم نے پیچھے حدیث نمبر 12 پیش کی ہے۔ آج ہم حدیث نمبر 13 کے اوپر بات کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے حوالے سے ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کی سچی غلامی اختیار کر لیتا ہے، اپنے دل کی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، اپنی منمانیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی مرضیوں کو اور بدعات کو، رسم و رواج کو چھوڑ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کا سچا پکا سچا محب اور مطیع اور فرما بردار بن جاتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کل امتی، میری ساری کی ساری امت، یدخلون الجنت، جنت میں داخل ہوگی، میری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ شخص جس نے انکار کر دیا۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب خود ہی کہہ دیا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے۔ صحابہ پریشان ہوئے، قیل ومن ابا، پوچھا گیا، سوال کیا گیا، کہا گیا، ومن ابا، وہ کون شخص ہے جس نے انکار کر دیا، جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ ایسا بھی کوئی بدبخت ہو سکتا ہے، ایسا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو شخص اطاعت کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جنت کا متلاشی ہے، اللہ کی رضا کا متلاشی ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر میری اطاعت کرو، اتباع کرو۔ یعنی اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے اللہ کے نبی کی پیروی کی جائے، اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ تو حصول جنت کے لیے بھی لازمی ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے، اللہ کے نبی کی سچی غلامی کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہوں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے، جب کردار کی باری آتی ہے، جب اخلاقیات کی باری آتی ہے، تو پھر مجھے اللہ کے نبی کی سیرت اپنانے کو میرا جی نہیں کرتا، دل نہیں کرتا، اپنی خواہشات کو میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اپنے بنائے ہوئے بڑوں کے کھڑے کیے ہوئے رسم و رواج ان کو میں ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بھئی ایسا نہیں ہے۔ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ نشانی ہے، اصول ہے، جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، پس تحقیق اس نے انکار کر دیا، اس نے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ مجھے اللہ کی رضا نہیں چاہیے، مجھے جنت نہیں چاہیے، اس نے عملی طور پر ثابت کر دیا۔ تو محترم بھائیو، ہمیں عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی زندگیوں سے، اپنے شب و روز سے یہ ثابت کرنا ہے کہ الحمدللہ ہم کل بھی محمد رسول اللہ کے غلام تھے، ہم آج بھی محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے، ہماری نسلیں آئیں گی، قیامت تک ہماری آنے والی نسلیں غلامی رسول کے اندر غلامی رسول کے اندر موت بھی قبول کریں گے اور غلامی رسول کے اندر زندگی بسر کریں گے، صرف نعرے بازی نہیں ہوگی۔ تو جس شخص نے عملی طور پر اللہ کے نبی کی اطاعت کی وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا، اور جس نے عملی طور پر اللہ کے نبی کی نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہے، صحیح بخاری کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اللہ اس حدیث مبارکہ سے علم نافع ہمیں عطا فرمائے،
اور اللہ اس کے ذریعے ہماری دنیا کو، ہماری قبر کو، اور ہماری آخرت کو سنوار دے۔ السلام علیکم۔